بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بڑا نام ہے امام احمد ابن حنبل جی رحمت اللہ علیہ۔ کبھی اور بات ہو کہ یہ جو ائمہ اربعہ ہیں یہ پکے مولائی تھے، پکے مولائی تھے جی۔ کبھی بات ہو امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ سے آ کے کسی نے پوچھا کہ جبریل نبی مکرم پر کتنی مرتبہ نازل ہوئے؟ انہوں نے بے ساختہ فرمایا 12,000 دفعہ۔ انہوں نے کہا جی آیات تو 6,000 کچھ ہیں۔ کہنے لگے کیا مطلب ہے؟ جبریل صرف آیتیں تو نہیں لے کر آتے تھے، جبریل تو جھولا جھلانے بھی آتے تھے۔ جبریل جی جبریل تو چکی چلانے بھی آتے تھے، جبریل تو کھجوریں کھانے بھی آتے تھے، روٹیاں لانے لینے بھی آتے تھے، اور قرآن کی آیات بھی لے کر آتے تھے۔ تو اس کے ساتھ ایک اس کا شیعہ دوست بیٹھا تھا، اسے چٹکی بھرنے کے لیے کہا امام احمد ابن حنبل سے کہ علی پر بھی جبریل کبھی نازل ہوئے؟ تو یہ سوچ یہ رہے تھے کہ جواب یہ آئے گا کہ علی کا کیا مطلب جبریل سے اور جبریل کا کیا مطلب علی سے۔ تو امام احمد ابن حنبل نے بے ساختہ فرمایا ہاں علی پر بھی جبریل نازل ہوئے۔ کہا حضور کتنی دفعہ؟ کہا 24,000 دفعہ۔ کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول پر تو ہے احمد حنبل، اللہ کے رسول پہ تو 12,000 دفعہ، علی پہ 24,000 دفعہ۔ کہنا تمہیں نہیں پتا، نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، آنے والا دروازے پہ 2 دفعہ آتا ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آلہ۔ جناب عبداللہ ابن مسعود بہت بڑا نام ہے، اور انہیں بھی بہرحال مولا علی کی محبت میں کوڑے کھانا پڑے۔ وہ 10 ٹاپ 10 صحابہ کرام میں، ان سے کسی نے کہا آپ نے کوئی علی کی فضیلت دیکھی؟ یہ وقت بھی آ گیا تھا، یہ وقت بھی آ گیا تھا۔ کہنے لگا کہ آپ نے کوئی علی کی فضیلت دیکھی؟ تو فرمانے لگے کہ اگر عمر نوح کے برابر میری عمر ہو اور 2,500 سال تک پوری دنیا پر حکومت کروں، 2,500 سال کے تھے حضرت نوح، 2,500 سال تک عمر نوح کے برابر میں پوری دنیا پر حکومت کروں، تو میں علی کے 4 فضائل کا چشمدید گواہ ہوں، میں ایک فضیلت کے بدلے میں حکومت دینے کو تیار ہوں۔ فضیلت لے کر ساری دنیا کی 2,500 سالہ حکومت چھوڑنے کو تیار ہوں۔ پوچھنے والے نے کہا اے صحابی مصطفیٰ بتاؤ وہ 4 فضیلتیں کون سی ہیں؟ کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نبی کے بستر پہ علی سو رہے تھے، اور نبی نے فرمایا کہ اگر علی تم میرے بستر پہ سو جاؤ گے تو میری جان بچ جائے گی۔ تو دنیا تو مصیبت سمجھ کر ایسی چیزوں سے دور بھاگتی ہے، علی نے فوراً سجدہ شکر کر کے بتایا یہ نعمت ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے۔ اور ابھی علی سوئے تھے کہ سرکار نے بتایا کہ جبریل نازل ہوئے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ قرآن کی آیت نازل ہو گئی۔ کچھ لوگ ہیں جو اپنے نفس کو بیچتے ہیں اللہ کی مرضیوں کے بدلے میں، اور اللہ تو ایسے ہی اپنے بندوں پر مہربان ہے، وہ تو خریدنا چاہتا ہے۔ عزیزان گرامی ایک جملہ یہی سنتے جائیے کہ اس گھرانے سے دشمنی کرنے والوں کا اصل مقابلہ تو اللہ سے ہے۔ جس نے بھی علی کو اور اولاد علی کو اذیتیں پہنچائیں اس نے در حقیقت اللہ سے دشمنی کی۔ ہم 40 سال سے مثلاً ایک کرائے کے مکان میں رہ رہے تھے،
پیسے جوڑ جوڑ کر ہم نے اپنا پلاٹ خریدا, مکان بنانا شروع کیا, اور بڑے چاو سے, بڑی محبت سے, بڑے دل سے ہم نے مکان بناتے ہوئے اسے مکمل کیا. مکان بنتے ہوئے دیکھ رہے تھے, مکان بنتے ہوئے ہمارے لوگ دیکھ رہے تھے, اس میں ہمارے کچھ حاسدین بھی تھے. وہ اس بات کے انتظار میں تھے کہ مکان مکمل ہو تو آگ ہم لگائیں گے. ہم نے مکان مکمل کیا, دوسرے دن ہمیں اپنے نئے مکان میں منتقل ہونا تھا. 2 گلی بعد ہمارا نیا مکان بنا تھا. آدھی رات دروازے پہ دستک ہوئی. ہم نے دیکھا بڑی بڑی گاڑیوں والے لوگ آئے ہوئے ہیں. کہا ہم ریاست کے نمائندے ہیں, آپ نے 2 گلی بعد جو مکان بنایا ہے وہ ہم خریدنا چاہتے ہیں. ہم نے کہا جی وہ تو ہم نے اپنے لیے بنایا ہے. کہنے لگے جی کتنے کا بنایا ہے؟ مثلا ہم نے کہا جی 1 کروڑ روپے کا بنایا ہے. کہنے ہم آپ کو 4 کروڑ دینے کو تیار ہیں, آپ کے گھر میں ریاستی منصب بھی دینے کو تیار ہے, آپ کو حکومتی مراعات بھی ملتی رہیں گی. اب ہم نے ایک لمحے میں سوچا کہ سودا برا نہیں ہے, ہمیں بہت کچھ مل رہا ہے اس کے بدلے میں, اور صرف آج کے لیے نہیں مل رہا, نسلوں کو بھی مل رہا ہے. تو ہم نے اپنے مکان کے کاغذات انہیں دے دیے, وہ مراعات ہم نے لے لی, اور بڑے اطمینان سے جا کر سو گئے. وہ حاسدین جو انتظار میں تھے کہ مکان کب مکمل ہو, انہوں نے صبح ہوتے ہی ہمارے مکان کو آگ لگا دی. سارا محلہ باہر نکل کر اس جلتے ہوئے مکان کو دیکھ رہا تھا. ہم بھی اس مجمع میں کھڑے دیکھ رہے تھے, اور حسد کرنے والا, آگ لگانے والا بھی اسی مجمع میں تھا. وہ کسی کے چہرے کو نہیں دیکھ رہا تھا, ہمارے چہرے کے اطمینان کو دیکھ رہا تھا. اور ہمارے چہرے کا اطمینان اسے مارے ڈال رہا تھا. وہ پریشان اس بات پہ تھا کہ ہم پریشان کیوں نہیں ہیں, مگر اسے کوئی جا کے بتائے کہ ہم نے تو رات کو سودا کر دیا. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. ہمارا تو اب کچھ بھی نہیں رہا. یہ جو کچھ ہے وہ ان کا ہے کہ جنہوں نے ہم سے لے لیا. رات کی تاریکی میں بستر پہ سو کے علی نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا. اللہ نے اس کے بدلے میں قیامت تک کی مراعات دے دی. اب جو بھی علی اور اولاد علی کو تنگ کرے گا وہ قیامت میں کل اللہ کا مقابلہ کرے گا. میرے کرار کا سونا ہر ایک سونے سے مہنگا ہے. ماشاءاللہ. علی کو رات بھر توحید کی الفت جگاتی ہے. عدو بستر نبی کا, موت کا ڈر, خوف کا منظر. اگر ماحول ایسا ہو علی کو نیند آتی ہے. ماشاءاللہ. میرے مولا بستر مصطفیٰ پہ سوئے اور اپنے آپ کو بیچ ڈالا. قرآن میں اللہ نے مولا علی کو نفس الہی بھی کہا ہے اور نفس مصطفیٰ بھی کہا ہے. اللہ اکبر. بھائی دیکھیے, اگر حضرت اسماعیل ذبح ہوئے بغیر ذبیح اللہ ہو سکتے ہیں, تو مولا علی نے تو اپنے آپ کو قربان کر دیا. اگر کوفے کی مسجد میں علی شہید نہ ہوتے تب بھی شہید لکھے جاتے. اور یہاں ایک باپ کو بھی سلام کیجئے جس نے تربیت دی. یہ کس نے سکھایا کہ قربان ہو جاؤ مصطفیٰ پر؟ نبی کو اپنے بچوں کے بستر پہ لٹانا, بستر بدل بدل کر اپنے بچوں کو قربان کرنا. میرے مولا علی تو بچپن سے یہ مشق کر رہے تھے کہ کب میں مصطفیٰ پہ قربان ہو جاؤں. بہت مدت سے انتظار تھا, جب موقع ملا تو سجدہ شکر کر کے بتایا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, جناب عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں, یہ فضیلت علی کے علاوہ کسی کو نہیں. کہا میں نے دوسری فضیلت علی کی اپنی آنکھوں سے دیکھی کہ سورہ برات کی تلاوت کرنے کے لیے مشرکوں کو نصیحت اور مشرکوں کو تبلیغ کرنے کے لیے سرکار دو جہاں نے حضرت ابو بکر کو مکہ بھیجا. حضرت ابو بکر ابھی آدھے رستے میں پہنچے تھے کہ قرآن کی آیت نازل ہوئی, اللہ کا پیغام نازل ہوا, وحی الہی نازل ہوئی, حکم الہی نازل ہوا, اے حبیب یہ کام آپ کیجئے یا آپ جیسا کریں.
کہتا ہوں خلیفہ بلا فصل علی پر بہت دلیلیں ہوں گی، مگر ایک دلیل یہ بھی تو ہے کہ رستے سے ابو بکر سے لے لو اور تم جا کے پہنچاؤ۔ اور عزیزان گرامی، میرے مولا کو جب کہا لی جاؤ جا کر تبلیغ کرو، مشرکوں کو جا کر مکے کے مشرکوں کو سورہ برات سناؤ، تو آدھے رستے میں جا کر حضرت علی نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ آپ کے آ جانے کے بعد یہ وحی آئی ہے اور مجھے نبی نے اپنی جگہ بھیجا ہے، میرے حوالے کر دیجئے۔ بھائی جو جس کی خدمت ہو وہ یاد رکھنی چاہیے۔ حضرت ابو بکر نے واپس لوٹا کے بتایا کہ میں علی جیسا نہیں ہوں۔ امت کو بڑا شوق ہے کہ خود کو ان جیسا کہیں۔ میں تو ایک صاحب کو بہت دیر تک سمجھاتا رہا، جب ان کو بات سمجھ میں نہیں آئی تو کبھی کبھی لفظی دلیل بھی دینا پڑتی ہے۔ کہنے لگے جی ان کی بھی دو آنکھیں، ہماری بھی دو آنکھیں، ان کے بھی دو پیر دو ہاتھ، ہمارے بھی، ان کے بھی بچے، ان کی بھی شادیاں، وہ بھی بازار جاتے تھے، وہ بھی کپڑے پہنتے تھے، وہ بھی اٹھتے بیٹھتے تھے، پھر ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ میں نے کہا اگر یہی دلیل ہے ایک جیسا ہونے کی تو میں کہہ دوں کہ شمر آپ جیسا تھا۔ کہنے لگے مولانا آپ ہماری توہین کر رہے ہیں، مولانا آپ ہماری توہین کر رہے ہیں، کہاں شمر اور کہاں ہم؟ میں نے کہا جی میں توہین نہیں کر رہا، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہاں آپ اور کہاں مصطفیٰ، کہاں آپ اور کہاں علی۔ اللہ نے ان کا بدن بھی ہمارے بدن کی طرح نہیں بنایا، روح کی طاقت تو قابل تصور ہی نہیں ہے، ان کا بدن بھی ہمارے بدن کی طرح نہیں ہے۔ سنی عالم دین جناب ڈاکٹر طاہر القادری لکھتے ہیں کہ جب کبھی سیدہ دور ہوتی تھی اور حسین کو بھوک لگتی تھی تو نبی ایک لمحہ بھی حسین کا رونا برداشت نہیں کرتے تھے اور اپنا انگوٹھا حسین کے منہ میں دے دیتے تھے، نبی کے انگوٹھے سے دودھ نکلتا تھا۔ اور ایک دفعہ تو حسین نے اتنا دودھ پیا نبی کے انگوٹھے سے کہ سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سرکار نے فرمایا حسین آہستہ پیو، آرام سے پیو، خوب پیو، یہ اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے۔ ہمارے بدن سے تو خون نکلتا ہے، سرکار کا یہ جلوہ آپ نے دیکھا، تو ان کا تو بدن بھی ہمارے بدن کی طرح نہیں، تو یہ آرزو بہت اچھی نہیں ہے کہ ہم جیسے تھے۔ اتنا بڑا مجمع جو بیٹھا ہے یہ ایک جیسے نہیں ہے، اللہ نے کسی کو بھی تو کسی جیسا نہیں بنایا، ہر آنے والا نیا، ہر آنے والا نئی توانائیاں، نئی صلاحیتیں لے کر آیا ہے، تو کوئی کسی جیسا نہیں ہے۔ اور پھر جنہیں ارادہ اولیہ کے تحت بنایا ہو، جنہیں بنا کر بنانے کا ارادہ کیا ہو کہ آپ سب کچھ بناؤں گا، تسلی دیجئے، تھک تو نہیں رہے؟ بڑی عنایت آپ کی توجہ۔ دو طالب علموں نے اسکول میں ایک ساتھ داخلہ لیا، ایک ہوشیار ذہین محنتی، ایک نکما کن ذہن۔ ایک نے ایک سال میں کئی کلاسیں پاس کر لی اور ایک نے کئی سالوں میں ایک کلاس پاس نہیں کی۔ ایک میٹرک میں پہنچ گیا، ایک جیسے تیسے تیسری میں پہنچ گیا۔ کچھ افسران ماہرین تعلیم وزٹ پر آئے، دونوں کا ریکارڈ دیکھا، دونوں پہ وقت ایک سا لگا، سرمایہ ایک سا لگا، کہنے لگے یہ ایک ساتھ کیوں نہیں؟ تو اساتذہ نے بتایا جی ایک ذہین ہے، یہ 10ویں تک آ گیا، اور ایک بہرحال ایسا ہی ہے، یہ 30ویں تک آ گیا۔ کہنے نہیں، دونوں کو ایک جیسا ہونا چاہیے، ایک ساتھ ہونا چاہیے۔ تو حضور کیا کریں، آپ ہی بتائیں ہم کیا کریں؟ کہنے ہاں یہ تیسری والا تو 10ویں میں چل نہیں سکتا، 10ویں والے کو تیسری میں لے آؤ۔ اب یہ خود تو مصطفیٰ جیسے ہو نہیں سکتے، کہتے ہیں وہ ہم جیسے تھے۔
دوسری فضیلت میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ علی نبی جیسے بن کر گئے. تھکے نہیں ہے تو ایک منزل لے لوں. پچھلے سے پچھلے سال ایک ٹی وی چینل پر ہمارے ایک دوست نے کہہ دیا کہ مولا علی تمام انبیاء سے افضل تھے. بڑی لیتے ہوئی. راول پنڈی میں FIR بھی کٹ گئی. اب یہ جو تھانہ راول پنڈی میں جو درخواستیں قبول کرتا ہے اس پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ ایک ہی تھانہ کیوں ہے جو ساری درخواستیں قبول کرتا ہے؟ غور کرتے ہیں. میرے ذہن میں ابھی آیا. غور کریں گے اس کو. ابھی ایک اور درخواست بھی قبول کر لی. تم نے مجال کیوں دی انہیں کرسی پہ بٹھایا کیوں؟ بہرحال دیکھتے ہیں یہ کون سا. توجہ کر رہے ہیں آپ. تو وہاں FIR کٹ گئی. اور FIR میں کیا FIR نہیں کٹی, ایسی ہی درخواست تھی جیسی تھی. ابھی بھی FIR نہیں کٹی, بلکہ میں تو کہہ رہا ہوں کاٹ دیں. کوئی ایسی جرت ہے تو کر دیں. مگر ہمیں پتہ ہے ہمارا دشمن بڑا بے وقوف ہے, اور اس میں بڑی خوشی کی بات بھی نہیں. دشمن کو تو ہوشیار ہونا چاہیے. اتنا بے وقوف ہے, ہمیں مار کر مضطرب ہے, ہم مر کے مطمئن. تو اس پہ کہا جی یہ توہین انبیاء کی اس پہ دفعہ لگے گی. حضرت علی کو انبیاء اکرام سے افضل کہنا یہ انبیاء کی توہین ہے, اور اس پہ دفعہ لگے گی انبیاء کی توہین کی. میں اتفاق سے آپ کے ملتان سے ڈیرہ غازی خان جا رہا تھا. رستے میں تھے, مولانا کا فون آیا کہ رات کو پھر ہمیں بلایا جا رہا ہے مغرب افطاری میں, کچھ دلائل دے دیجئے تاکہ میں جواب دے سکوں. تو کچھ جواب ہم نے دیے, وہ سوشل میڈیا پہ بہت وائرل ہوا. وہ ہمارا جی ہاں ایک وائس میسج تھا ایک, تو اس میں بھی ہم نے گزارش کی تھی. ہم نے کہا تھا پوچھ لیجئے اسی فورم پر علماء کرام سے, ذوی الاحترام سے, کہ کیا سرکار کی حدیث آپ کے ہاں ہے علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل. ایک مفتی صاحب سے جب میں نے پوچھا تو انہوں نے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا ہاں ہے. کہنے لگے جی ہاں ہے, امت مصطفیٰ کے علماء انبیاء بنی اسرائیل سے افضل ہیں. میں نے کہا جی وہ کون سے علماء ہیں؟ کہنے لگے ہمیں سعادت نصیب ہے. جب بات آپ کی آئے تو حدیث ہے, اور جب میں کہوں کہ اس عالم سے مراد علی ہے جو انبیاء سے افضل ہے, تو اس طرح ہم نے کچھ دلائل دیے. تھک تو نہیں رہے. ہم نے اس طرح سے کچھ مولانا کو دلائل دیے, اور ان میں سے ایک جملہ وہ بہت چلا, وہ ہے ابھی بھی, آپ ڈھونڈیں گے تو مل جائے گا. اس وقت بھی میں نے ایک جملہ کہا تھا, تکرار کر رہا ہوں, کیونکہ ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ علی کے تو فلاں بھی امام تھے, علی کے تو امام فلاں بھی تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ اگر تھک کے نہیں سنیں گے اسے, بہت دیر میں نے آپ کو تکلیف دی ہے, مگر اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ بات. میں نے ایک جملہ کہا کہ کہہ دیجئے کہ اگر یہ کہنا کہ مولا علی انبیاء سے افضل ہیں یہ توہین انبیاء ہے, تو یہ کہنا کہ حضرت ابو بکر مولا علی سے افضل ہیں یہ اہل بیت کی توہین ہے. اور پھر جہاں توہین انبیاء کی دفعہ لگتی ہے, FIR صرف تم ہی نہیں کٹوا سکتے, یہ پاکستان ہے جہاں سب سے سستا کام یہی ہے, ہم بھی کٹوا دیں گے. تو الحمدللہ بند بندھا, اور وہ درخواست بھی واپس ہوئی. مجھے اس سنی سے بڑا پیار ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے, مگر اس شیعہ سے مجھے پیار نہیں ہے جو 21ویں گریڈ کا افسر ہوتا ہے اور جب چاہتا ہے ہاتھ باندھ لیتا ہے. تھک رہے ہیں آپ.
تم نے اگر سمجھ لیا ہے کہ مجھے ایسے نماز پڑھنی چاہیے تو گھبراہٹ کس بات کی؟ ویسے ہی دو لوگوں کو تو علی کا نام ہی نہیں لینا چاہیے، دو لوگوں کو یا علی مدد نہیں بولنا چاہیے، ایک بزدل کو، ایک کنجوس کو۔ بزدل کا کیا کام مولا سے؟ توجہ کر لی آپ نے؟ عزیزان گرامی، یا آپ پہنچائیں یا آپ جیسا۔ تو مولا کائنات فرماتے ہیں عبداللہ ابن مسعود، میں نے یہ اپنی آنکھوں سے فضیلت دیکھی۔ آگے بڑھوں، تیسری فضیلت جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، وہی آئی کہ یا رسول اللہ مسجد میں کھلنے والے سارے دروازے بند کروا دیجئے، سد الابواب الا باب علی، مگر علی کا دروازہ کھلا رکھیے۔ سرکار نے سب کو اٹھایا، گھروں میں جاؤ، ابو طالب علیہ السلام بآواز بلند سرکار نے سب سے کہا اپنے گھروں میں جاؤ، دروازے بند ہوں گے۔ سارے دروازے بند کر دیے گئے مگر علی کا دروازہ کھلا رکھا گیا۔ تو پوچھنے والوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ دروازے آپ نے بند کروائے؟ میرے مولا نبی نے فرمایا نہ کھلوائے تھے نہ میں نے بند کروائے ہیں، صرف ایک علی کا دروازہ مسجد میں کھلے گا۔ اور عزیزان گرامی، مسجد میں دروازے کا کھلنا یہ دلیل عصمت علی ہے۔ جس کی زندگی میں نجاست کا گزر نہ ہو وہی مسجد میں سو سکتا ہے، وہی مسجد میں رہ سکتا ہے، ان کے یہاں نجاست کا گزر نہیں ہے۔ اور نجاست مطلق ہے، وہ مانوی ہو یا وہ ظاہری ہو۔ ظاہری نجاست بھی ان کے ہاں نہیں ہے، مانوی نجاست بھی ان کے سے دور ہے، اور اسی کو عصمت کہا جاتا ہے۔ کہ یہ تیسری فضیلت تھی جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ چوتھی فضیلت میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی کہ 39 دن تک خیبر فتح نہ ہوا۔ ایک صحابی کا قول سنا رہا ہوں آپ کو، 39 دن تک خیبر فتح نہ ہوا تو سرکار نے فرمایا لَأُوتِيَنَّ غَدًا رَایَةً رَجُلًا کَرَّارًا غیر فرار، کل میں علم اسے دوں گا۔ بھائی تھک کے نہیں سنے، مجھے یہاں کچھ کہنا ہے۔ کل میں علم اسے دوں گا جو رجل ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا۔ میں خود طالب علمی کی زندگی میں اب بھی طالب علم ہوں، میں یہ سمجھتا تھا کہ کرار کی ضد غیر فرار ہے، اور ضد سے ضد پہچانی جاتی ہے۔ تو رفع الاشیاء بأضدادہا، ضد سے ضد کو پہچانا جاتا ہے، دن سے رات کو، اندھے سے بینا کو، جاہل سے عالم کو۔ تو کرار کی ضد غیر فرار، میں یہ سمجھتا تھا، خود طالب علم ہوں، میرے ذہن میں یہ تھا کہ کرار کہہ کر جو غیر فرار کہا گیا، یعنی کرار اسے کہتے ہیں جو میدان میں ڈٹ جائے، اور غیر فرار یعنی جو بھاگ جائے فرار، اور جو ڈٹ جائے وہ کرار۔ کرار فرار شاید ہم وزن ہونے کی وجہ سے، یہ ایک دوسرے کی ضد کی وجہ سے جو ہے وہ کرار کا مطلب ہے میدان میں ڈٹنے والا۔ پچھلے دنوں میں اپنے استاد ایک عارف، ایک آیت اللہ، ایک اللہ کے ولی کی خدمت میں تھا اصفہان میں۔ مولا رضا کو سلام کر کے، بی بی معصومہ کو سلام کر کے، تو میں اپنے استاد سے ملنے کے لیے کئی سال بعد، بیچ میں 10 دفعہ جانا ہوا مگر ان سے زیارت نہیں ہوئی، ان کی ملاقات، میں ان سے ملنے گیا۔ میں نے کہا استاد میرے ذہن میں یہ اس کے بارے میں بہت سارے ان سے سوالات کیے، ان جملہ ایک سوال کیا، میں نے کہا جی کرار کا بتائیے، تو انہوں نے اپنی کتاب مجھے پکڑا دی، کہ میں نے پوری کتاب لکھی ہے مولا علی کی فضیلت و فضائل میں، جس کا نام رکھا ہے سقائے معرفت، معرفت پلانے والا علی، کتاب کا نام ہے سقائے معرفت۔ تو سقائے معرفت میں 20 صفحے انہوں نے لکھے ہیں کرار کا۔ کہنا اسے پڑھ لو کیا لکھا ہے، میں ان 20 صفحوں کا نتیجہ اور حاصل اور نچوڑ آپ کو دے رہا ہوں۔
کرار میدان میں پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والے کو کہتے ہیں. تھکے نہیں بھی گردن ہلا دیجیے تھوڑی سی. جیو سید جیو. جو میدان میں آئے اور پلٹ پلٹ کے حملہ کرتا. اس جانب جا رہا تھا, دشمن سمجھے گا یہ یہاں آ رہا ہے, اور ایک مرتبہ مڑ کر پلٹ کر حملہ کر دے. جس کی تلوار میں دونوں طرف دھار ہو, جس کی تلوار کی زبان بھی ہو, جیو جیو. وہ ایک لمحے میں ایک تلوار سے کئی کام لیتا ہو. جس کی تلوار چھوٹی بھی ہو جاتی ہو, بڑی بھی ہو جاتی ہے. میں نے ایک جگہ ذوالفقار کے فضائل پڑھتے ہوئے بیان کیا کہ ذوالفقار مولا علی سے بولتی تھی, جنگ کے درمیان مولا سے باتیں کرتی تھی, مولا سے باتیں کرتی تھی, گھر جا کے جناب زہرا کو گزارش جنگ سناتی تھی کہ آج جنگ میں یہ ہوا, آج جنگ میں یہ ہوا. جی تو ایک صاحب مجلس کے بعد مجھ سے کہنے لگے مولانا آپ ذاکروں کی طرح مجلس پڑھتے ہیں. میں نے کہا جی مجھے فخر ہے کہ میں ذاکر ہوں. یہ کیا بات ہوئی ذاکروں کی طرح؟ جی اتنی محنت ہوتی ہے, اتنی مشقت ہوتی ہے, کتابوں کو دیکھتے ہیں, یعنی فضائل پڑھنا یعنی ذاکری. فخر ہے میں کوئی پر مجھے ٹینشن نہیں ہے. توجہ کر رہے ہیں؟ تو کہنا جی یہ کہاں سے لے آیا؟ اچھا بہت سے لوگوں کی مشکل یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں ان سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے. نئی بات کر رہے تھے, اچھا پرانی بات کریں تو کہ پرانی مجلس پڑھ رہے تھے. کوئی تحقیق پیش کریں تو کہ کہاں سے لے آئے؟ کسی کا اور بھی چین نہیں ہے. کہنے جی یہ کہاں سے لے آئے؟ ذوالفقار بولتی تھی. یہ کیسے ذوالفقار بولے گی؟ لوہے کا ٹکڑا کیسے بولے گا؟ میں نے کہا جی آپ کا قصور نہیں ہے. جس معاشرے میں انسان کی بولی نہ سمجھے, آپ کو ذوالفقار کی بولی کہاں سمجھ میں آئے گی؟ ہم تو بھائی روایات ہیں, احادیث ہیں. اور نہ صرف یہ کہ ذوالفقار مولا علی سے بولتی تھی, جناب زہرا سے بولتی تھی, ذوالفقار لمبی بھی ہو جاتی تھی. وہ 4 آدمیوں کے بعد والے کو مولا کو مارنا ہوتا تھا تو کئی برابر لمبی ہو جاتی تھی, چھوٹی بھی ہو جاتی تھی. ایک صاحب کہنا جی ہضم نہیں ہو رہا. میں نے کہا حضرت موسیٰ کا عصا لمبا اور چھوٹا ہوتا تھا. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. توجہ کر رہے ہیں؟ تو ذوالفقار مولا کرار اسے کہتے ہیں کہ جو پلٹ کے جھپٹ کے حملہ کرتا ہو. ایک مرتبہ پیچھے چلا جائے, ایک مرتبہ آگے چلا جائے. وہ جا رہا تھا ادھر, یہاں کہاں گیا؟ یہ والی کیفیت. ہم نے تو وہاں دیکھا تھا, یہ یہاں کہاں گئے؟ پلٹ کر. مگر میرا مجھے جو سکون ملا, جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ یہ تو کرار کا لغوی اور ظاہری معنی ہے جو پلٹ کے حملہ کرے, مگر کرار کا حقیقی معنی ہے جو ہر زمانے میں ہر نبی کی مدد کرے. پلٹ کر. بلند تر صلوات پڑھنے کے محمد وعلم اللہ. جی کل میں علم اسے دوں گا جو رجل ہوگا, مرد ہوگا, کرار ہوگا, غیر فرار ہوگا, یحبہ اللہ, اس سے اللہ محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ سے محبت کرتا ہوگا. کل میں اسے علم دوں گا. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ساری رات انتظار ہوتا رہا کہ کل کسے علم ملے گا. لیکن جب دوسرا دن 40واں دن نمودار ہوا تو سرکار نے فرمایا میرا علی کہاں ہے؟ عزیزان گرامی, اور ایک لمحے میں مولا پہنچے.
आशोब चश्म था, सरकार का लुआब दहन आंखों को लगा। जिस मुस्तफ़ा के लुआब दहन में इतनी तासीर हो, उस मुस्तफ़ा के खून में कितना असर होगा। मौला को अलम पकड़ाया और मौला मैदान में गए। कहते हैं अली मैदान में गए और अली ने चंद लम्हों में बर्क की मानिंद मैं मने से मैसरा और मैसरे से कल्ब लश्कर को चीरा। अली ने तीनों लश्करों को मखलूत किया और फिर पहुंच गए उस दरवाजे तक। सरदार को ललकारा, सरदार बाहर आया और अली इब्न अबी तालिब ने देखते ही देखते उसे ज़ेर कर दिया। और अली इब्न अबी तालिब जब लौट रहे थे तो उस वक्त पैगंबर फरमा रहे थे, देखो मेरा अली कैसा आ रहा है। मैंने अपनी आंखों से खैबर को फतह करते हुए अली को देखा। समझ कर लिया आपने? अजीज़ान गिरामी, कहां तक सुनोगे, कहां तक सुनाऊं? इतना तय है, इतना तय है कि इश्क़ इलाही को अली कहा जाता है, इश्क़ मुस्तफ़ा को अली कहा जाता है। अल्लाह जिससे मोहब्बत करे उसी अली कहा जाता है। और जिससे अल्लाह मोहब्बत करे फिर मैं और आप लामहला बिल इजबार उससे मोहब्बत करेंगे। तसव्वुर करें कभी मेरे बच्चे और जवान जिसका जिक्र रोकने के लिए सरमाया लगाओ। हुकूमतों ने काम किया जी, नोटिफिकेशन जारी किए जाते हों कि अली नहीं बोलोगे, अली नाम नहीं रखोगे। तारीख कहती है कि अली का नाम छुपाने के लिए सरमाया लगा। जितना खर्चा अली का नाम छुपाने के लिए किया गया, इतना ही उससे कहीं ज्यादा अली का नाम हर जगह मौजूद है। और जरा साइंस को तरक्की करने दीजिए, इल्म को फैलने दीजिए। वो दिन बहुत करीब है कि जी, वो दिन बहुत करीब है कि सब इसी दरवाजे पर आएंगे, सब इसी दरवाजे पर आएंगे और आना शुरू हो गए। और हम तो दर हकीकत नौकर हैं, खादिम हैं। हम इमाम हुसैन के ज़दारी के मालिक नहीं हैं, हम इमाम हुसैन के ज़दारी के नौकर हैं। और नौकरों का काम है मालिक के मेहमानों का ख्याल रखना। तो मालिक के जो मेहमान मजलिस में आएंगे, इस जिक्र को सुनने आएंगे, वो किसी भी मसलक और मकतब और दीन धर्म के हों, तो हमारे सर का ताज है। हमें उनके बैठने का, उनके आराम का, उनकी सहूलतों का ख्याल करना होगा। कोई भी आके बैठ सकता है और आना शुरू हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया।